جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے عطائے سیدہ زہرا میں خصوصی پروگرام ہے حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک تذکار کے لیے، ذکر خیر کے لیے، بلندی درجات کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اور خانوادہ اہل بیت کا مبارک ذکر کرنے کے لیے۔ ان کے جگر پارے، ان کے صاحبزادے، ان کی تربیتوں کے مظہر خوش نصیب سارے ان کے گھرانے کے لوگ آج ہماری اس مبارک بزم کا حصہ ہیں اور انہوں نے ہمیں شرف یاب کیا ہے۔ جناب سید فیض الحسن شاہ صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے اور گفتگو کا سلسلہ اور ان کی یادوں کا حسین کوئی اور باب ہم کھولنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ جی، جس طرح ہمارے بزرگوں کی کچھ کریمانہ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی زندگی بھر ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، ہمیں دنیا بھر کی بہت ساری ادائیں یاد رہتی ہیں لیکن اپنے بزرگوں کی، اپنی ماں کی اور اپنی کسی بزرگ کی وہ کریمانہ عادت کبھی بھولتی نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے کچھ ایسی مبارک یاد اللہ رحمہ جو میری خالہ بھی ہے، میری چچی بھی ہیں، میری ماں بھی ہیں۔ اچھا، یہ رشتوں کا ایک بڑا حسین سنگم ہے، آپ کو ہر اعتبار سے محبت جو ہے وہ کسی نہ کسی ساتھ گزارا۔ جی میں نے بچپن کا چھٹیاں ہوتی تھی، ہمیں بڑا ہوتا تھا کہ چھٹیاں ہو گئی، ہم نے جڑا والے جانا ہے، خالہ جی کے پاس جانا۔ صحیح۔ اور پھر الحمدللہ ہم 2 مہینے کی چھٹیاں وہاں گزارتے تھے ان کے پاس۔ یہ وہ جو سمر ویکیشنز ہوتی تھی تو وہ ہم وہاں گزارتے تھے، جیسے اب سالانہ عرس ہوتا ہمارا نارنگ منڈی میں۔ جی بالکل ایسا ہی۔ تو ہمیں بہت انتظار ہوتا تھا کہ خالہ جان آ رہی ہیں، اور پھر ہماری والدہ جو تھی کیونکہ بڑی تھی تو وہ ان کا بہت ان کو چاہ ہوتا تھا کہ میری بہن آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی سالانہ عرس کی بات کی حضرت پیر صاحب بخاری علیہ رحمہ کی، تو وہ بھی الحمدللہ کیو ٹی وی سے پوری دنیا وہ روح پرور مناظر جو ہے اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہماری ٹیم وہاں جو شاندار ناشتہ کرتی ہے ہمیں تو وہ یادیں بھی ابھی تک جو ہیں وہ ہمارے ظہیر صاحب بتاتے رہتے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا۔ دوسرا عرس جو ہمارا بڑا وہ اکتوبر میں ہوتا ہے۔ جی بہتر۔ یہ مارچ والے عرس پہ آپ لوگ آتے ہیں نا؟ جی بالکل میں ہوتا ہے۔ تو ماں جی نے جب آنا ہوتا تھا تو میری جو والدہ تھی ان سب کو اپنے گھر والوں کو بڑا ہوتا تھا جی جڑا والے آ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہمارا بڑا ویسے ایک فیملی رشتہ تھا لیکن فیملی بائنڈنگ بڑی زبردست۔ تو کیا ہونا کہ جی کھانا کھا کے گھر علیحدہ تھا دوسرا جہاں جا کے انہیں رکنا ہوتا تھا، درمیان میں ہمارا گھر ہوتا تھا، پہلے وہاں رکنا ہوتا تھا، کھانا وہاں سے کھا کے جانا جی، وہاں بیٹھنا، سب نے اکٹھے ہونا۔ پھر ماں جی نے ساری فیملی کے بچوں کو بلوانا، بڑوں کو بھی بلوانا ہے، بہوؤں کو بھی بلوانا ہے، بیٹیوں کو بھی بلوانا ہے، پھر آگے بچوں کو بھی بلوانا ہے۔ ہر ایک سے پیار سے ہر ایک کا حال چال پوچھنا ہے، ہر بچے کو پیار سے، اور پھر ضرورت کے مطابق انہیں کچھ نہ کچھ دینا بھی ہے جی ٹھیک، تاکہ یہ بچے، اور پھر ہر ایک کا یعنی کہ بائی نام لے لے کے سب کا پوچھنا، بھائی بیٹا آپ کے بیٹے کتنے بچے ہیں آپ کے، یعنی کہ ایک۔ اچھا شاہ جی، قطع کلامی کی معافی، میں اپنے لیے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، شاید دلچسپی کا حامل ہو، اماں جی زیادہ پنجابی بولتی تھیں، اردو میں بات کرتی تھی، خاندان میں زیادہ آپس کی کمیونیکیشن کیسے؟ پنجابی بولتی تھی، بالکل ٹھیک، پنجابی بولتی تھی۔ اور پھر سب کچھ مل ملا کے بیٹھنے کے بعد آخری تلقین کیا ہوتی تھی؟ ہم بچوں نے قرآن مجید پڑھ لیا، یہ کون سے سپارہ پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ دینی تعلیم کا ہر حال میں پوچھنا ہے، دنیاوی تعلیم کے علاوہ کہ بچوں نے اب کیا کر لیا، بیٹیوں سے پوچھنا ہے، بہوؤں سے بھی پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی بچے کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو خاندان کو جب بھی انہوں نے آنا، جب بھی انہوں نے ملنا، جی بہتر، جب ہم نے وہاں پہ جانا، یعنی کہ ایک وہ اتنے کھلے دل سے، اتنے پیار سے وہ سب کو ملتی تھی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس رہیں، ان کو ملیں۔ اور یہ قدرتی ان کا پیار تھا کہ میں سب بھائیوں میں کہتے ہیں میرا بڑا پیار تھا، لیکن میں کہتا ہوں سب سے شاید جی ہر ایک یہی سمجھتا ہے، ان کا پیار اتنا فراواں تھا کہ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار، اور پھر ہر ایک کو رشتے کے لحاظ سے اتنی رسپیکٹ دینی ہے، بہو ہیں، بیٹی ہیں، یعنی مراتب کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، میرے والد صاحب ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو اپنے حساب سے اپنی جگہ پہ رکھ کے ڈیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس جہان میں ان کے درجے اور اچھے فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح خاندان اہل بیت کا، میں بالخصوص آپ پہ زیادہ فوکس ہوں اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک طرح کی بلندی درجات کی نشست بھی ہے، ساتھ ساتھ ایک تربیت نشست بھی ہے، تاکہ جو ناظرین ہمیں دیکھیں سنیں ان کو پتہ چلے کہ حضور کے گھر والے اپنے بچوں کی، اپنی آل اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ آپ خانقاہی نظام سے آپ کا تعلق ہے، پورے خانقاہ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو خانقاہوں کے حالات بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پورے پاکستان میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ سارے احباب سے ہمیں پتہ چلتی کہ تربیت کا کیا منہاج رہا حضرت اماں جی صاحبہ کا، آپ کے والد گرامی کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں اس منہاج کو اگر سامنے رکھیں جو خانوادہ اہل بیت کا رہا، ہماری خانقاہی نظام کو کس منہاج کی، کس رستے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی تربیت کا ایسا شاندار مظہر بن جائیں اور امت کے لیے خیر کثیر کا باعث بنیں؟ بس یہ ہے تو جو ہم سن رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے سامنے دیکھا ہے، ہے تو منہاج یہی
بالکل ٹھیک. لیکن یہ فی زمانہ یہ چیزیں ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب؟ اقبال نے کہا تھا یہ شام ماں بروں آور ہائے ہائے اللہ، کہ یہ قوم جو ہے نا، یہ اس کی جو شام ہے نا، اس کو صبح کی طرح تابندہ کر دے. اور پھر وہ کہتا ہے کس طرح ہوگا یہ؟ اس نے کہا بقرآن باز خاں اہل نظر را، اللہ اکبر، کہ تو قرآن بھی پڑھ اور زمانے کی جو حفظ زدہ نظریں ہیں اس سے اوجل بھی ہو جا. اللہ. اور پھر کہتے تمہیں دانی کے سوزے قرأتے تو کیا تو جانتی ہائے نہیں ہائے ہے ہائے. اے قوم اور امت کی ماں، کیا تو جانتی نہیں ہے کہ تیری قرات کے سوز نے دگرگوں کرد تقدیر عمر را، عمر جیسے ابکری اور نابغہ کی تقدیر بدل کے رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ گھر جو ہے نا جی، یہ انسٹیٹیوشن ہے. درست. اور یہ عصر حاضر میں جو کچھ المیے ہوئے ہیں نا، اس میں ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ 3 انسٹیٹیوشن ہے اس سب کانٹیننٹ کے، اسپیشلی مسجد، مدرسہ اور خانقاہ. درست، ایگریڈ. شعوری آنکھ اس سب کانٹیننٹ میں بالخصوص بچہ یا مسجد میں کھولتا تھا یا مدرسے میں یا خانقاہ میں. یہی علم اور تربیت کے سوتے تھے. یہ جو پچھلے 20-25 سال سے ٹیررزم کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر جو تفاوت اور بعد آیا ہے اور جو نئی تبدیلیاں زمانے میں آئی ہیں، اس میں جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ خاندان اور گھر کا مسجد، مدرسہ یا خانقاہ سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے یا ٹوٹ گیا. کئی جگہوں پہ ٹوٹ گیا، بہت ساری جگہوں پہ کمزور ہو گیا. پہلے بچہ 2, 2.5, 3 سال کی عمر میں قرآن کے لیے یا مسجد میں جاتا تھا، مدرسے میں جاتا تھا یا خانقاہ میں جاتا تھا. آپ احوال اور ملفوظات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ رسم بسم اللہ فلاں شیخ کے دامن میں، فلاں صوفی کی صحبت میں ہوئی ہے، فلاں جو علماء ربانی ہے اس کے سائے میں ہوئی ہے. بالکل صحیح. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، میٹیریلزم اتنا آ گیا ہے اور ایک عدم تحفظ اتنا ہے، بچے اوور پروٹیکٹڈ ہیں، وہ کنیکشن ویک ہو گیا ہے. ہم نے جب قاری قرآن کو تدریس کے لیے گھر میں بلایا ہے تو وہ جو رشتہ اور وہ جو تعلق جو ڈیولپ ہونا تھا اور جو تربیت کے جو مراحل آنے تھے وہ ناپید ہوئے. وہ کڑیاں ساری ٹوٹ گئی. وہ کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں. ایک تو میں درخواست کروں گا اس تعلق اور اس رشتے، یہ اب تو سیریمونیل ہو گیا نا، فرائیڈے کو جانا ہے. جی ہاں بالکل. اور اس وقت جانا ہے جب خطیب صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. جی وما علینا الا البلاغ کی جب صدا ہے کہ ہم گھر سے چلنا شروع کر دیں گے، اگر اس میں 30-40 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں تو لوگ گھڑیاں دیکھ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو. بالکل صحیح، بالکل. اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تعلق مضبوط تب ہوتے ماشاءاللہ ہیں جب وہ مائیں جن کے دامن میں وہ حفیظ نے کہا تھا کہ اسلام پلتا تھا اور ان کے دامن میں قرآن پڑھتا تھا. زندہ باد. تو گھر میں جب یہ ایسی اولو العزم اور جلیل القدر خواتین جو اس ایشو پر، اس سبجیکٹ پر مستعد ہوں اور کمپرومائز نہ کریں، یعنی سب سے پہلے شاہ صاحب یہ انسٹیٹیوشن بحال کرنا پڑے گا. یہ انسٹیٹیوشن بحال کرنے کی پھر ضرورت ہے. تعمیر نو کی ہمیں. اور جو میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں مرد بھی چلاتے تھے، لیکن جو اس کا بنیاد کا پتھر ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، وہ خواتین ہیں. یہ خواتین زندہ باد. کہ جو آنے والے خانقاہ میں آنے والے جو متعلقین اور متوسلین تھے، ان کے کھانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا، ان کے لیے بستر کی فراہمی بھی ہوتی تھی، ان کے قیام و طعام کے امور بھی یہ پردہ داری میں رہ کر سر انجام دیتے تھے. اور ان گھروں، خانقاہوں اور درگاہوں میں آنے والے جو اوائل دور کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان گھروں کی تو بزرگ یا بڑی تو بہت دور کی بات ہے، کبھی بچیوں کو بھی ہم نے باہر یا پردے کے بغیر باہر نہیں دیکھا. لیکن ان چیزوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی سے وہ جو لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتارے جہاں، پھر میری پسماندگی اور عروج اور ارتقاء کا سفر اس کے بغیر ممکن نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ان ساری چیزوں کو سم اپ کیا ہے. سید احمد رضا شاہ صاحب، اہل بیت کے خیرات کی بات کی تو حضرت اماں جی صاحبہ نے اہل بیت کی محبت کیسے بانٹی ہے اپنی اولاد میں، بچیوں میں، تلامذات میں اور اپنے تصوف کے سلسلے سے منسلک خوش نصیبوں میں. کچھ اس کے لیے کو 2-4 ہمیں باتیں اختصار سے آپ فرمائیے گا. اماں جی رحمۃ اللہ کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہمیشہ وہ جڑی رہی اور انہوں نے اپنے تلامذہ کو، اپنی اولاد کو بھی یہ میسیج راسخ کیا. اور یہ تربیت کا سب سے اسلوب جو ہے، یہ جیسا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ کتاب اللہ و اطرتی، تو قرآن
اور اہل بیت یہ لازم و ملزوم چیز ہے. جی درست. تو جو بھی شخص قرآن کا عالم ہے وہ اس کی موٹیویشن کے لیے، اس کی تشریح و توضیح کے لیے، اس کی جو کما حقہ جو اس کی تفسیر ہے وہ اہل بیت اطہار کے خانوادے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پاک کو دیکھیں کہ آپ گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی. بالکل ایسے. تو ہماری اماں جان کی بھی یاد، آج بھی ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمیں بچپن میں دودھ پلایا کرتی تھی تو آگے قرآن کھلا ہوا ہوتا تھا. اللہم صلی. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہی تعلیم دی، قرآن پڑھایا، خود پڑھایا، اور پھر ان بچیوں نے خود اپنی اولادوں کو خود قرآن پڑھایا. بحمداللہ میں نے بھی اپنی اولاد کو خود قرآن پڑھایا، اگرچہ لوازمات سائڈ پہ موجود تھے، اساتذہ موجود ہیں، لیکن یہ دیگر لوگ بہترین موجود جو ہیں. چیز اولاد کو انسان گفٹ کر سکتا ہے وہ قرآن کی تعلیم. چونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ درگاہ خانقاہ کا جو مزاج اور ماحول ہے اگر وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگا بڑی زبردست تو بات. وہاں سے تربیت کے سوتے کھلیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے اوورال درگاہی نظام میں یہ چیز ذرا مفقود نظر آتی ہے جی اب پروٹوکولز غالب آ گئے، نمود کہ نمائش غالب جہتیں آ گئے، بدل گئی ہیں، فکریں بدل گئی ہیں، انداز بدل ترجیحات گئے. بدل گئے. تو جب تک یہ چیز جڑی رہی اور جہاں پہ اب بھی جڑی ہوئی ہے وہاں پہ تربیت کا پہلو مضبوط ہے بالکل ٹھیک. اور مضبوط رہے گا. اور جہاں نہیں ہے وہاں جہاں دوسرا نہیں ہے، سسٹم نظر وہاں آئے پہ گا. وہ دنیا داری غالب ہے. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے ہماری اماں جان رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے والد گرامی نے ہمیشہ ہمیں اور اپنے متوسلین اور اپنے ملنے والوں کو اہل بیت اطہار سے اس انداز میں بھی جوڑا، چونکہ قرآن کی تعلیم کا فیضان اس گھرانے سے جاری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت آپ نے ذکر فرمایا شاہ صاحب. سید شاہ رضا صاحب، وہ جس طرح بھی فیض شاہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ اماں جی گھر میں پنجابی بولتی تھی تو انہوں نے کہا کہ زیادہ پنجابی میں، تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، کئی دفعہ بزرگ بڑے ڈاڈے بھی ہوتے تھے اور کئی باتوں پہ وہ بڑی زبردست قسم کی وہ گرفت بھی کیا کرتے تھے اور باقاعدہ کچھ کاموں پہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے کہ اے کام تو کیوں کیتا ہے، تینوں نہیں کرنا چاہیے. تو اماں جی صاحبہ جب دین کے معاملے میں، شریعت کے نفاذ کے معاملے میں جن باتوں پر سختی کرتی ہیں اور بعض اوقات وہ محبت سے ڈانٹتی یا دیگر امور بھی اختیار کرتی ہیں، کوئی ایسی مثال بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ جی میں اس بھائی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان کا پنجابی میں بولنا عام بچوں کے ساتھ، خصوصاً ہمارے ساتھ، لیکن اسپیشلی جب قرآن اور تفسیر کا ذکر یا ان کی وہ کلاس ہوتی تو ان کی بڑی شائستہ اردو، اللہ بہت اکبر. خوبصورت، کیا بڑے کہنا. لبے تلے الفاظ یعنی میں، علوم کے اندر زیادہ جو ذریعہ اظہار تھا وہ اردو لینگویج کا ہوتا تھا. خطاب فرما رہی ہیں یا ترجمہ تفسیر بیان فرما رہی ہیں تو وہ اردو میں، اور جو نئی نسل ہے ان کے ساتھ بھی بڑی شائستہ اردو، بڑے نرم لہجے میں کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی کہ ان کی گفتگو کے دو پہلو آ گئے، ایک بالکل پنجابی ٹھیک. بھی اور اردو بھی. واہ واہ. اچھا، قرآن پاک کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ، ان کا جو نعت کے ساتھ شغف تھا وہ بھی بہت بہت گہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسپیشلی میں ایک بات کا ذکر کروں گا ارشاد ہو. کہ میری شادی ہونی تھی، رشتہ دیکھنے گئے تو صرف ایک بات پہ میری بیگم کو پسند کیا کہ اس نے نعت سنائی، اچھا جی. اور صرف نعت کی بنیاد پہ کہ یہ بڑی خوبصورت نعت پڑھتی ہے، بھائی سبحان اس پہ اللہ. انہوں نے یعنی کہ فیصلہ بھی آپ کی شریک حیات کا ذکر مصطفیٰ ذکر کریم کے مصطفیٰ پیرامیٹرز پہ ہو رہا ہے. جی بالکل. قربان جائیے. یہ سبحان ان کی اللہ. شاہ محبت جی. کا اللہ اکبر. اللہ اس جہان میں انہیں ایسی نعمتیں دے آمین. کہ جو اس جہان میں بھی انہیں میسر رہی ہیں اس پہ بہت اضافہ کر کے اللہ دے. ناظرین، پروگرام کی جو کیفیات ہیں اور جو ماحول ہے ہمارا اس وقت وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جناب صاحبزادہ سید معین حیدر بخاری صاحب سے ہم اس کلام کا باقی حصہ سنیں جو پچھلے حصے میں انہوں نے کہا تھا. بہت درد و سوز کے ساتھ انہوں نے اپنا عقیدت نامہ پیش کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2-3 اشعار کا مزید آپ اضافہ فرمائیے. تیری دید باجوں سونا، تیری دید باجوں دسدا ہنیرا، سنجیاں نے گلیاں، ہاں سنجیاں نے گلیاں، خالی ویڑا تیری دی
دے نہیں پل دے رل بانٹ ہاسے ویندی ہے دنیا کے ڈٹھان دے ہاسے ہاں ویندی ہے دنیا کے ڈٹھان دے ہاسے پر اجڑی دا ڈولا ہاں اجڑی دا سونا تیرے باج کیڑا سنجیاں نے گلیاں خالی ویڑا تیری دید باجوں اور سونا تو آ جا ہن کئی بہانے وس دے مرے دے اجڑی نو تانے بھول سامنے نہیں ہاں بھول سامنے نہیں احسان تیرا سنجیاں نے گلیاں خالی ویڑا تیری دید باجوں آجا ڈھول میرے میں منتاں کریں دی چلیاں دے وانگوں میں صد پئی مریں دی ان ڈگیاں تے ڈٹیاں سونا ڈگیاں تے ڈٹیاں دا تیرے باج کیڑا سنجیاں نے گلیاں ہاں سنجیاں نے گلیاں خالی ویڑا تیری دید باجوں بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین اس وقت ماحول یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، آج تک وہ شخص مجھ کو منہ زبانی یاد ہے، آج تک وہ شخص مجھ کو منہ زبانی یاد ہے۔ حضرت اماں جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خود اس نشست کو سماعت فرما رہی ہیں اور اس میں شامل ہیں اپنے روحانی مدارج کے ساتھ۔ اللہ ان کے درجوں میں اور اضافہ فرمائے۔ آج کی مبارک نشست میں ایک مختصر سا وقفہ۔